أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، حیا پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آج بڑی ضرورت ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی. بے حیائی کا دور ہے، بے شرمی کا دور ہے. آج بے حیائی کے سارا سامان، آپ کہیں بیٹھیں تو درو دیوار پر کہ مجلس میں بیٹھیں، بے حیائی، بے شرمی کے مناظر عام ہیں. ٹی وی آن کریں، آپ اپنا موبائل چالو کریں، اللہ اکبر، ہر جگہ بے حیائی ہی کا دورہ ہے. راستہ چلیں، بے حیائی. یہ سب ایمان کی منافی چیزیں، نفاق کی علامت ہیں. ایسے پرفتن دور میں حیا کا پیدا کرنا بہت بڑی قلبی عبادت ہے. ایک طویل حدیث ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم کئی چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کی جس میں حیا کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے. حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ، قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک دن نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی مجلس جمی ہوئی ہے، ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں. فذکر عنده الحیاء، لیکن آپ کی مجلس میں کچھ لوگوں نے حیا کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. حیا اور شرم پر گفتگو کرنے لگے. تو کچھ لوگوں نے کہا
دیکھا کہ جب یہ لوگ حیا پر گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے گفتگو کرنے والوں کے بجائے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. کہا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، کیا حیا بھی دین کا ایک حصہ ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ الحیاء من الدین، حیا دین کا ایک حصہ ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا حصہ نہیں، بل ہوا الدین کلہ، بلکہ پورا دین ہی حیا کا نام ہے، حیا ہی پورا دین ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، حیا کا مقام و مرتبہ، حیا کی دینی اور شرعی اہمیت. آج مسلمانوں میں ایک بے دینی جو پھیلی ہے اس کا سب سے بڑا سبب بے حیا ہوا ہے. مسلمانوں میں پہلے بے حیائی آئی، پھر بے دینی آئی. سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ الحیاء من الدین، کیا حیا بھی دین کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا بل ہوا الدین کلہ، دین کا حصہ نہیں بلکہ حیا ہی پورا دین اسلام ہے. اللہ اکبر. پورا دین اسلام ہے. پھر نبی علیہ السلام نے حیا اور بے حیائی، شرم و حیا کا تذکرہ کیا. فرمایا سنو، ان الحیاء والعفاف والعج والفقہ من الایمان. آپ نبی علیہ السلام نے پہلے تو ایک جملہ فرمایا کہ بلکہ حیا ہی پورا دین اسلام ہے. جب حیا نہیں تو اسلام ہی اس کے اندر نہیں، جب حیا نہیں تو دین اس کے اندر رہے گا ہی نہیں. پھر آپ نے مزید وضاحت کی، فرمایا ان الحیاء والعفاف والعج والفقہ، چار چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کی. چار چیزوں کی نشاندہی کی. نمبر ایک حیا، حیا کا مطلب سمجھے. نمبر دو والعفاف، عفاف یعنی پاک دامنی. نمبر تین والعج، ابھی آپ نے سنا یعنی اپنے زبان کی حفاظت، قلت کلام. نمبر چار والفقہ، دین کا سیکھنا سکھانا، دین کا پڑھنا پڑھانا، دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ چار چیزیں ہیں. الحیاء، ان الحیاء والعفاف والعج والفقہ، چار چیزیں. حیا، پاک دامنی، قلت کلام اور دین کا سیکھنا سکھانا، تفقہ فی الدین، علم حاصل کرنا، دین سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ چاروں باتیں ہیں اللہ کے فرمان من الایمان. ان چاروں باتوں کا تعلق ایمان سے ہے. اگر آدمی کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کو بچانا ہے، حفاظت کرنا ہے تو یہ چار چیزیں اپنائے. اللہ اکبر. کتنی ضرورت ہے میرے بھائیو حیا کی. الحیاء والعفاف والعج والفقہ، یہ چار چیزیں. نمبر ایک حیا. نمبر دو اپنے دامن کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور برائی سے بچایا جائے، بدنام نہ ہو، بدنامی سے بچائیں. کوئی ایسی حرکت آپ نہ کریں اسلام کے خلاف جس سے لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں. والعج، قلت کلام، مختصر گفتگو کرنا.
اپنی زبان سے وہی باتیں کرنا جتنی کی ضرورت ہے. بلا وجہ اپنی زبان، جیسے جانور چارہ کھاتا چلا جاتا ہے، مجلس میں بیٹھے تو اسے اپنی باتیں کرتے ہوئے اپنے وقت کو ختم نہ کر دیں. نمبر 4 فقہ، تفقہ فی الدین. یہ 4 چیزیں. بعض روایتیں ایسی آئی ہیں کہ فقہ کے بجائے عمل ہے. عمل تو گویا کہ 5 چیزیں ہو گئی. حیا، عفت و عصمت، پاک دامنی، اور قلت کلام، دین کی سمجھ، تفقہ فی الدین، اور عمل یعنی انسان اسلامی احکام پر عمل کرے، پابند ہو، اسلام کا پابند. یہ 5 چیزیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من الایمان. یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے، ایمان سے تعلق ہے، ایمان سے تعلق ہے. اب اگر کوئی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ ایمان کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا. پھر آپ نے بڑی پیاری نصیحت کی. فرمایا وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا. بہت پیاری نصیحت ہے. ان 5 باتوں پر عمل کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی. یہ 5 باتیں ایمان سے ہیں. حیا، عفت و عصمت، قلت کلامی، تفقہ فی الدین، اسلامی احکامات پر عمل. لیکن آپ نے فرمایا انہن یزدن فی الآخرۃ. دیکھو یہ 5 اعمال جو ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، اگر ان پر تم عمل کرتے رہو گے تو یزدن فی الآخرۃ، آخرت میں تمہارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہی رہے گا. تمہاری نیکیاں آخرت میں بڑھتی ہی جائیں گی. اتنے یہ بہترین اعمال ہیں، اس سے تمہارا عمل، تمہاری نیکیاں، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں خوب بڑھتا جائے گا. آخرت کا تو بڑا فائدہ ہے. پیارے نبی نے بڑی وضاحت کر دی. آخرت کا تو بڑا فائدہ ہے. مرنے کے بعد اگلی زندگی جو آنے والی ہے اس میں اس کے لیے تو بڑے فائدے مند ہیں. یہ 5 عمل تم کرتے رہو گے تو. لیکن وَيَنْ کُشْنَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. لیکن ان 5 باتوں پر اگر ڈٹے رہے، عمل کرو گے تو ممکن ہے کہ دنیا کا تمہارا کچھ نقصان اور خسارہ بھی ہو. نقصان اور خسارہ ہو. اگر تم اپنے دامن کو حرام سے بچانا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے چھوٹا ہی کاروبار رہے، لیکن اگر حرام کرنا چاہو تو بینک سے سود لو، جھوٹ بولو، بہت بڑا کاروبار شروع ہو جائے گا. اس طرح تو دنیاوی اعتبار سے تو تمہارا کچھ نقصان ہوگا، لیکن آخرت کا بڑا فائدہ ہے. یہ 5 باتیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، اگر ان اعمال کو تم کرتے رہو گے تو بڑے پابندی کے ساتھ تم رہو گے. برابر تمہارا اجر و ثواب، تمہارے درجات، تمہاری جنت کے بالا خانے بڑھتے رہیں گے. نیک اعمال کر رہے ایمان، جتنا ان کی پابندی اتنا ہی زیادہ تمہارا درجہ بڑھتا رہے گا. جنت آخرت کا بڑا فائدہ. لیکن دنیاوی نقصان تو اٹھانا پڑے گا. وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا کی بہت ساری چیزوں کا نقصان تمہارا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ نقصان نہ بھی ہو، لیکن اکثر و بیشتر بظاہر تو انسان نقصان اٹھاتا ہے. لیکن آپ نے پھر کیا فرمایا؟ وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصُ مِنَ الدُّنْيَا. لیکن اتنا یاد رکھنا، دنیا کا جو نقصان ہوا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ آخرت میں تمہارا فائدہ ہوا ہے. نقصان ہوا دنیا کا کچھ، لیکن اس نقصان کے مقابلے میں
ان 5 باتوں پر تم نے عمل کیا تو آخرت میں تمہیں فائدہ زیادہ ہوا ہے. یہ عمل ان الحیاء والعفاف والعیہ والفقہ یا او العمل، 5 چیزیں. اس سے تمہاری آخرت بہت بنے گی. ایمان ہے، ایمان کی شاخیں ہیں، ان کا ایمان سے تعلق ہے. اس کے بعد اللہ رسول نے فرمایا وَأَنَّ الشُّوحَ وَإِنَّ الشُّوحَ وَالْعَجْزَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ. اللہ اکبر. 3 چیزیں ہوئی. آپ نے فرمایا وَإِنَّ الشُّوحَ وَالْعَجْزَ اور وَالْبَذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ. اور یاد رکھنا 3 بدترین گناہ ہیں. نمبر 1 شح، غایت درجے کی کنجوسی اور بخیلی. انسان ایسا بخیل کنجوس ہو جائے کہ شح کے درجے میں پہنچ جائے. حلال جگہ مال تو خرچہ نہیں کرتا، اور مال بڑھانے کے لیے حلال طریقے سے نہیں، اگر حرام طریقے سے بھی اس کو مال مل جائے تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا. شح ہے. نمبر 2 والعجزہ، پست ہمتی، بزدلی. 3 کا کوئی بھی کام آئے، ارے بھائی بہت مشکل ہے، روزہ بڑا مشکل، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھائی بڑی مشکل کی بات ہے، فجر میں اٹھنا بڑی مشکل کی بات ہے. یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں شح اور بخیلی اور بزدلی اور عاجزی. اور نمبر 3 والبذاء، بے حیائی اور بے شرمی. اور ایک روایت میں عجز کے بجائے فحش آیا ہوا ہے. بے حیائی، بے شرمی اور بے حیائی کی بات کرنا، یہ 4 بدترین گناہ ہیں. شح، عجز، بذاء اور فحش، یہ 4 قسم کے بدترین گناہ جس میں بے حیائی اور بدزبانی، بے شرم، بے حیا زبان، دل بھی بے حیا، مزاج بھی بے حیا، اور زبان بھی انسان کی بے حیا، طبیعت بھی بے حیا. یہ بے حیائی. نمبر 4 فحش. اللہ سے فرمایا من النفاق. یہ 4 چیزیں، 4 برائیاں، یہ ایمان کی نہیں بلکہ نفاق کا ایک حصہ ہیں. ان کا تعلق نفاق سے ہے. دل میں کچھ نفاق ہے جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے انسان. پہلی 5 چیزیں ایمان کی علامت، اور یہ 4 باتیں، 4 برائیاں اللہ سے فرمایا ان کا تعلق نفاق سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے، نفاق سے ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا. یہ 4 برائیاں جو ہیں، ان سے انسان کو دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے. بے شرمی، بے حیائی سے آج دیکھتے نہیں، بے شرمی، بے حیائی فلمیں بنا کر کے، اپنی طرح طرح کی مووی تیار کر کے اپنے جسم کی، اپنے گندے کردار کی، اپنے بدن کی بے حیائی تو یہی ہے. ایڈورٹائزنگ کے لیے یہ ساری چیزیں بے حیائی ہیں. مال تو خوب مل رہا ہے. کتنی پیاری بات اللہ رسول نے فرمایا. ایمان والو یاد رکھنا، ان 4 برائیوں سے بچنا. کنجوسی، بخیلی، پست ہمتی، بزدلی، بے حیائی اور بدزبانی. ان 4 برائیوں سے بچنا. کیوں؟ یہ 4 برائیاں ایسی بدترین ہیں کہ اللہ نے ان 4 کو نفاق کا ایک حصہ قرار دیا ہے. ان نفاق کے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ رسول نے فرمایا
ممکن ہے فَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، ان برائیوں کے ذریعے انسان اپنی دنیا تو بنا سکتا ہے، دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ انسان کنجوس ہے، بخیل ہے، مال نہیں خرچہ کرے گا تو بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، فائدہ تو ہو رہا ہے۔ آج انسان بے حیائی، بد-زبانی، اپنی عریانیت کو بیچ رہا ہے، فائدہ تو ہو رہا ہے، انکم ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، ان چاروں برائیوں سے دنیا کا کچھ مال تو انسان حاصل کر لے گا، دنیاوی فائدہ ہوگا کچھ، انسان دنیا کے کچھ فائدے تو حاصل کر لے گا۔ وَيَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ، اور بظاہر آخرت کا لیکن آخرت کا نقصان بہت اٹھائے گا، دنیا کا فائدہ اٹھا اور آخرت کا نقصان۔ اب آگے ذرا سنیں، لیکن وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں جتنا فائدہ اٹھایا اپنے ان برائیوں کے ذریعے، اس سے کہیں زیادہ آخرت کا نقصان کیا ہے، اس نے بڑا خسارہ کیا۔ دنیا کا کچھ فائدہ تو حاصل کیا لیکن اپنی آخرت کو بڑا نقصان کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ بے حیائی اور بے شرمی اور اس قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان حیا پر ذرا غور کرے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے دین اسلام کا دار و مدار اور ساری شریعت کا اور تعلیمات اسلامیہ کی پابندی کرنے کا دار و مدار حیا پر ہے۔ اسی لیے غالباً جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث الایمان 70 شعبہ، لوگوں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 75 شاخیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے اعلی درجے کی شاخ، سب سے زیادہ اعلی درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی بڑی عظیم ترین شاخ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیا کو الگ سے بتا کر کے بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ 75 شاخیں جو اسلام کی ہیں، پورے شاخوں پر عمل کرنا اسی حیا پر موقوف ہے۔ جب ہمارے اندر حیا ہوگی تبھی ہم یہ اسلام پر عمل کر سکیں گے، اگر بے حیا ہو جائیں گے تو پھر اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔